الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں آپ تمام کا اس عظیم الشان مہینے میں پہلے دن تفسیر کی کلاسز کے لیے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو تر اور تازہ رکھے، حشاش اور بشاش رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین. میری بہنوں، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جتنی تعریفات ہم اللہ کے لیے کریں اتنا کم ہے. زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کا جتنا ہی ذکر کر لے کہ وہ کم ہی میں شمار ہوگا. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو یہ عظیم الشان مہینے میں داخلہ نصیب فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج میں اور آپ تفسیر کی کلاسز کے لیے، قرآن کی تفسیر کی کلاسز کے لیے، درس قرآن کے لیے ایک اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے اور اس کی توحید کو سمجھنے والے ایک جگہ پر جمع ہوئے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الحمدللہ. میں اور آپ اس عظیم بابرکت فضیلتوں والے مغفرتوں والے مہینے میں داخل ہو چکے. الحمدللہ. یعنی اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اپنی مغفرت کروانے کا، جنت کا ٹکٹ پکا کرنے کا ایک بہترین موقع میرے اور آپ کے حق میں اللہ نے کر دیا. الحمدللہ. یہ مہینہ اتنا خاص مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معمول ہوا کرتا، صحابہ کا ایک خاص معمول ہوا کرتا، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے جتنے اسلاف ہیں وہ تمام کے تمام اسلاف کا ایک خاص طریقہ کار ہوا کرتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ایک تابعی بھی ہے انس بن مالک رحمہ اللہ. یہ کہتے ہیں کہ تمام اسلاف کا ایک خاص طریقہ کار ہوا کرتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا، یعنی وہ لوگ رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو جتنی دوسری کتابیں ہوتی وہ تمام کی تمام بند کر دیتے اور قرآن کو تھام لیتے، قرآن کو پکڑ لیتے. ہمیشہ زیادہ تر اپنا وقت مسجد میں گزارا کرتے، باوضو ہمیشہ رہا کرتے اور پھر قرآن کو پڑھتے، سمجھتے، سمجھاتے، اور یہی معاملہ دن اور رات چلتا جب تک کہ رمضان مکمل نہ ہو جاتا. بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا اب کسی اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے سوائے قرآن کے. کیونکہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر القرآن، یعنی قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سیکھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا یہ مہینہ ہے. اسی سنت کو ہم انشاءاللہ اس 20 روزہ کلاسز میں انشاءاللہ انجام دیں گے انشاءاللہ.
IEC اسلامک ایجوکیشن سینٹر کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے 1 رمضان to 20 رمضان انشاءاللہ تفسیر کی کلاسز انشاءاللہ یہاں پر منعقد کی گئی الحمدللہ، اور اس کے اندر مکمل 3 انشاءاللہ آپ کو کلاسز ہوں گی۔ آج تو کیونکہ جمعہ کا دن ہے اسی لیے ہو سکتا ہے شاید 12 یا 12:10 تک آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہو جائے، لیکن کل سے انشاءاللہ 3 کلاسز ہمارے ہوں گی، 10:30 سے لے کر 10:30 سے لے کے 11 بجے تک ایک ہوگی، 11:30 بجے سے 11:30 تک ایک ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 12:30 تک ایک ہوگی، یعنی مکمل 3 کلاسز انشاءاللہ آپ کے درمیان رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ آن لائن اور آف لائن دونوں موجود ہیں الحمدللہ، اور آن لائن ہماری ہزاروں سسٹرز یہاں پر الحمدللہ انڈیا کے الگ الگ علاقوں سے، انڈیا کے باہر الگ الگ کنٹریز سے الحمدللہ جوائن کر رہی ہے۔ آپ لوگ یہاں پر آ کر الحمدللہ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کام کو جاری اور ساری رکھے، آمین۔ جب یہ مہینہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو یاد رکھنا، قرآن سے جڑنا اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، یہ ہر کسی کی قسمت میں، ہر کسی کی تقدیر میں اللہ رب العالمین نہیں جوڑتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو چنتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس کے حق میں اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس بار اپنی مغفرت کروا لے، اسی کو چنتا ہے اس قرآن سے جڑنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ اس بات کو خاص طور پر یاد رکھنا۔ تو اب یہاں پر میں اور آپ انشاءاللہ ایک خاص علم کا نظام انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، تو آلتو اور فالتو کی باتوں کے لیے نہیں، بلکہ خاص حصول علم کے لیے جمع ہو رہے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے، دین علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احادیث ہیں، تمام کے تمام احادیث اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو علم کی 2 قسمیں ملتی ہے، وحی کی 2 قسمیں ملتی ہیں۔ یاد رکھنا علم کی 2 قسمیں، ایک تو نافع علم یعنی نفع بخش علم، بینیفیشیل نالج، دوسرا غیر نافع علم یعنی وہ علم جو آپ کو فائدہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ہم سب کو ایک خاص دعا سکھلائی ہے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کی اور حلال رزق کی، اور وہ اعمال کی جو اعمال تو قبول کر لے۔ ہم یہاں پر آ رہے ہیں تو یہاں پر آنا، ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے چھوڑ دینا، صرف قرآن کو سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حصول علم کے لیے اللہ سے یہ دعائیں کرنا کہ اللہ میں جو علم حاصل کر رہی ہوں اس کو میرے لیے نفع بخش علم بنا دے۔ اور نفع بخش علم کی 2 شرطیں ہیں، یاد رکھنا۔ آپ کے لیے علم تب ہی فائدہ مند ہوگا جب یہ 2 کوالٹیز آپ کے اندر آئے گی، یہ 2 خصوصیات آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، علم حاصل کرنے کی پہلی کوالٹی، پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کریں تو علم ہم خالص اخلاص کے ساتھ حاصل کریں، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں، کسی کے دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، ان چیزوں کے لیے علم حاصل نہ کرے، ورنہ وہ علم کبھی ہم کو پھر فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی خالص نیت ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جو علم ہم حاصل کرے اس پر عمل کرنے کی نیت ہو اور اس پر عمل کیا جائے، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ آج آپ لوگ انشاءاللہ آج سے یہاں سے تفسیر کی کلاسز، آپ کے قرآن کی تفسیر کی جو کلاسز شروع ہوگی، میں سورۃ البقرہ کی انشاءاللہ مکمل تفسیر لینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ، اور یاسمین مفلحاتی نے آپ لوگوں کے لیے سورۃ النور کی تفسیر چنا ہے۔ سورۃ النور کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخری جو پارہ ہے اما پارہ، وہ بھی انشاءاللہ وہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم علم سے جڑنے والے ہیں، ہم اس کو سمجھنے والے، اس کو سیکھنے والے ہیں، تو یہ 2 چیزیں آپ کے ذہن میں اچھے سے ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، ہم یہاں آئے ہیں یا بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں تو ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم علم حاصل کریں گے۔ اور دوسرا، عمل کی نیت سے ہم یہاں بیٹھیں گے، اور جو چیزیں، جو نصیحتیں مجھ کو اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے پر ملے گی، اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر آنے کا مقصد صرف علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم کے ساتھ آپ کو عمل کرنا ہے۔
ہم یہاں پر آئے ہیں علم حاصل کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ کا تقرب انشاءاللہ ہم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہم قرآن کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے کلاسز کیوں رکھی ہے؟ کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ کے قریب ہوتے ہوئے ہمارا جو اصل مقصد ہے جنت کا حصول، جنت ہمارے حق میں ہم پکی کر لیں انشاءاللہ، یہ ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین اس قرآن کے بارے میں خاص نصیحت کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کے بعد انشاءاللہ اصل جو تفسیر ہے اس کی طرف آؤں گی، کیونکہ جب تک کوئی چیز کی تمہید آپ کے درمیان نہیں باندھی جائے گی تب تک اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ کو معلوم نہیں ہوگی۔ میں اور آپ اس قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہیں، یہ کوئی ایک عام کتاب نہیں ہے، کوئی کامن بک نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل بک ہے۔ اس کتاب کو اسپیشل مہینے میں، اسپیشل رات میں، اسپیشل فرشتے سے، اسپیشل لوگوں پر، اسپیشل امت پر اور اسپیشل نبی کے ذریعے بھیجی گئی، تو اس کی نصیحتیں بھی اسپیشل ہے نا۔ تو یاد رکھنا، یہ جس طریقے سے میرے اور آپ کے جسم میں روح ہے نا، ویسے ہی اس روح کے لیے، اس کی روح کی آکسیجن یہ قرآن ہے۔ میری اور آپ کے زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اور اس روح کے زندہ رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل، جو میں بول رہی ہوں نا، اس چیز کو لکھ لیجئے، انٹروڈکشن کی کلاس میں لکھیے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے شروعات میں یہ چیزیں پڑھی تھی، اور ہر روز اس کا ایک مرتبہ انشاءاللہ آپ مطالعہ ضرور کر کے آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا، یہدی، یہ کیا ہے؟ ایک سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، یعنی ٹیڑھا میڑھا نہ سمجھ میں آنے والی بات بتانے والی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہے تو سیدھا ڈائریکٹ آپ کو ہدایت پر لے کر جاتی ہے، سیدھا راستہ بتانے والی یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ صاد میں کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ رمضان کا خاص مہینہ، میں نے اس بات کو یہاں پر کیوں خاص طور پر انڈیکیٹ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہر طرف قرآن کی تلاوتیں گونجتی ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس سے اس قرآن کو، اس قرآن کی روح سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اصل جب روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو کیا جسم کا کچھ فائدہ ہوگا؟ اس قرآن کی روح ہے، اس قرآن پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، اس کو سمجھنا، صرف قرات کرنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کیا کہا؟ ہادی بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، ہدایت، ہم میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا، اور اس قرآن کو ہدا کہا، ہدایت دینے والی، ہدایت کا راستہ بتانے والی۔ تو یہ قرآن یاد رکھنا، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کی اصل روح ہے۔ خالی قرات کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنا، قرآن مجھے پڑھنے آئے یا نہ آئے، میں اس کو سمجھوں یا نہ سمجھوں، قرآن کے تعلق سے مجھ کو اور آپ کو اختیاری معاملہ نہیں دیا گیا۔ یہ پہلا پوائنٹ آپ کی کتاب میں لکھیں گے، قرآن مجھ کو آئے یا نہ آئے، میں اس کو سمجھوں یا نہ سمجھوں، یعنی اس کو صحیح طریقے سے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ اختیاری معاملہ مجھ کو اور آپ کو، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ قرآن یا تو لوگوں کے خلاف حجت بنے گا یا لوگوں کے لیے حجت بنے گا، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ضرور ہوگی۔ یعنی ہم اگر قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو میرے لیے حجت بنے گا، اگر نہیں، اگر اس کو نہ پڑھے، نہ سمجھے تو میرے خلاف حجت بن سکتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہمارے خلاف حجت بننے سے۔ یعنی اب اختیاری معاملہ نہیں ہے، پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، سمجھے تو بھی چلتا، نہیں سمجھے تو بھی چلتا، نہیں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، یا تو آپ کے ساتھ یا تو آپ کے خلاف، دو ہی آپشن ہے یہاں پر۔ تو چلیے الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہمارا آج کا یہ جو درس شروع ہو چکا الحمدللہ،
اور یہ جو درس ہے یہ کتنے دن چلنے والا ہے جی؟ پھر سے ایک بار بولے، کتنے دن؟ 20 رمضان تک۔ اچھا میں یہ بات بار بار کیوں دہرا رہی تھی؟ کوئی بھی چیز میں خالی تو نہیں کرتی ہوں۔ آج تو الحمدللہ کے احسان سے ہمارا جوش آسمانوں پہ الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار 5 رمضان کو، 12 رمضان کو، 18 رمضان کو یا اس سے پہلے کبھی کبھی ہماری یہ جو جوش ہے یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے، اس کا لیول تھوڑا کم آ جائے، یا گھر کا کوئی کام یاد آ جائے، یا گھر میں افطار پارٹی کی وجہ سے تھوڑا سا مصروفیات بڑھ جائے، یا ادھر ادھر سحر اور افطار کرنے کی چکر میں ہم کو تھکاوٹ ہو جائے، تو اس میں ہم یہ سوچے کہ روز تو جا رہی تھی، آج ایک دن ڈل کر دیتی ہوں، ہے نا، چھٹی مار لیتی ہوں۔ کلاسز کتنے دن ہیں؟ 20 رمضان تک انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، اس قرآن سے وابستگی، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ جس دن بھی آپ کو یہ احساس ہو کمزوری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، کوئی اور رکاوٹ کی وجہ سے، کیونکہ روکنے والا جو شیطان ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن اپنی شیطانی خود کی رکاوٹوں کی وجہ سے اگر کبھی آپ اس کلاس سے، قرآن کلاسز سے محروم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ ہدایت والا مہینہ، اور اس ہدایت والے مہینے میں مجھ کو ہدایت سے گمراہ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو 20 دن پورا ایک مہینہ نو تھکاوٹ، نو رکاوٹ، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دم ایکٹیو۔ صحابہ کیسے ہوا کرتے تھے؟ 6 مہینے پہلے سے تیار کرتے، رمضان داخل ہو جاتا تو اب ختم، لگ جاتے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں۔ تو اب ہمارے پاس جو طاقت ہے، اب جو جوش ہے، اب کمزوری بالکل بھی نہیں۔ مومن عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی، نرم ہوتی ہے، عاجز ہوتی ہے، لیکن کمزور نہیں ہوتی، بیمار نہیں ہوتی، طاقتور ہوتی ہے۔ اس کا ایمان اور اس کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف وہ برداشت کر لیتی ہے۔ وہ تکلیف اس کو نہیں ہراتی، وہ اپنی ہر تکلیف کو ہرا دیتی ہے۔ نہیں جی ذرا بیٹھ کے کمر بہت درد ہو رہی جی، 1-2 دن چھٹی مار لیں گے، تو آپ کے کمر کے درد نے آپ کو ہرا دیا اس ہدایت والے مہینے میں۔ تو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے جو تفسیریں رکھی جائے گی انشاءاللہ، میں اور سسٹر یاسمین مفلادی دونوں انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو میں جو سورۃ البقرہ کی انشاءاللہ تفسیر رکھوں گی، وہ تفسیر ابن کثیر اور تحصیل القرآن، یہ دونوں تفاسیر سے انشاءاللہ رکھوں گی۔ اگر آپ اپنے پاس یہ دونوں کتابیں رکھتی ہے، دونوں تفاسیر کی کتابیں رکھتی ہے، تو آپ اس سے مطالعہ کر کے یہاں پر آئیے تاکہ اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ نوٹ بک اور پین اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے قرآن ایک ایسا خزانہ ہے میری بہنوں، آپ اس پر جتنا غور و فکر کریں گے نا، آپ کو اتنے نئے خزانے انشاءاللہ ملتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اللہ کی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو خالص اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے والے بنا دے، اور ایسا علم کو عمل کی نیت سے حاصل کرنے والے بنا دے، اور میری اور آپ کی زندگی کے عمل ملا لے، قرآن کو میرا اور آپ کا عملی نمونہ بنا دے، آمین۔ میں نے شروعات میں ایک آیت پڑھی تھی، وہ آیت ہے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 98۔ وہ لکھی آیت، کیونکہ اسی پہ آج انشاءاللہ اسی کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آج ابھی تک جتنے بھی تفسیر کی کلاسز میں نے شروع کی تھی، اس میں یہ ایک چیز مس ہوئی تھی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ نحل، سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 98۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو تم کیا پڑھو؟ کس کی پناہ سے کس کی پناہ میں آ جاؤ؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان اور مردود سے، رائٹ؟ جب بھی ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کیا ہے؟
کیا کرنا ہے؟ جب بھی تم قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو شیطان اور مردود سے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اتنی عظیم کتاب جو پڑھنی ہے، اس کی شروعات میں ہم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہے نا، شروعات اسی سے ہوگی نا۔ یس، آج تو سورہ بقرہ شروع کرنے والے، سورہ بقرہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ بقرہ سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو شروع کرنے کے لیے بھی ہم کو کیا پڑھنا ہوگا؟ یس، اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی تم قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ مانگو شیطان اور مردود سے۔ شیطان سے پناہ مانگنا یہ قرآن پڑھنے سے پہلے کیوں سکھایا گیا؟ اچھا، اور جب بھی قرآن پڑھنا ہے اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جب بھی سیکھیں گے۔ ہاں، اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے ہمارے لیے۔ ہاں، آج انشاءاللہ بہت ساری نیو چیزیں سیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ جی، مثال کے طور پر ڈینگو بخار ہے، رائٹ؟ معلوم نا کتنی بار ہو گیا، ابھی وہ بھی معلوم ہے ہمارے کو۔ ڈینگو بخار مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب مچھر کو ہمارا دشمن سمجھیں گے یا گھر میں اس کی مست اچھی پرورش کریں گے؟ ارے بابا تھوڑی میں بھی گندگی ڈالتی ہے، میرے گھر میں آ کے ذرا رہے بول کے، جی وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے وہ جان دکھے گا میں اس کو بھگاؤں گی، ماروں گی، رائٹ؟ دشمن سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو قرآن شروع کرنے سے پہلے حکم دیا ہے کہ میں اور آپ کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگے اس مردود سے، اس شیطان سے جس کو الرجیم کہا گیا ہے۔ آج ہم اس کو پورا کھول کے سمجھیں گے انشاءاللہ، کیوں پڑھنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، اس میں جب کیا احساس لے کر پڑھنا ہے، کیا جذبات لے کر پڑھنا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے کب فائدہ مند ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیم ہے، ایک بہت بڑی تھیوری ہے، اس کو آج سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو مچھر کو تو کبھی ہم ہمارا دوست نہیں سمجھیں گے نا، دشمن ہی سمجھیں گے نا، اس کو بھگانے کی کوشش کریں گے نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کے تعلق سے کیا کہا؟ ان الشیطان لکم عدو، یہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوا، لہذا تم اس کو کیا کرو؟ انہ لکم عدو، تم اس کو کیا سمجھو؟ دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم کو اس کو سمجھنا کیا ہے؟ شیطان کو اب دشمن سمجھ کے ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ اور شیطان کا مقصد کیا ہے؟ تمام ابن آدم کی اولاد کو، یعنی آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو جہنم میں لے کر جانا۔ خود تو وہ چاہے گا لیکن پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہاں لے کر جانا؟ جہنم میں لے کر جانا۔ اب یہ جو شیطان ہے میرا اور آپ کا دشمن ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ نصیحت کی، وصیت کی، حکم دیا کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی پناہ مانگنا کمپلسری ہے۔ کیوں کہا اللہ نے؟ ایک تو یہ دشمن ہے، چلو اور جلدی سوچو نا تھوڑا، ابھی تک پڑھ لیا مگر کی سوچے نہیں جی، اب تدبر کریں گے نا ہم انشاءاللہ۔ اللہ نے حکم دیا نا، رائٹ؟ اس کی پہلے میں فضیلت بول دیتی ہوں، اس کے بعد پھر کوشچن کی طرف آتی ہوں۔ جب تک اپنے تھوڑا ادھر ادھر دماغ کو بھگاؤ۔ ہاں، سحر اچھا کرے نا، بڑا چھوٹا سب کھا لیے نا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب سحر جب اچھا کرے تو اب دماغ کو بھی اچھا بھگیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹھہرے ہوئے تھے اور دو آدمی لڑ رہے تھے۔ کیا ہو رہے تھے؟
دو آدمی لڑ رہے تھے, گالی گلوچ کر رہے تھے, غصے میں آ رہے تھے ایک دوسرے پر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے. دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا, کیا میں تمہیں کوئی ایک ایسی کلا, ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے جو چیز تم محسوس کر رہا ہے اس کا اثر تیرے اندر سے ختم ہو جائے, یعنی تیرا غصہ ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی جو غصہ ہے, غصہ ایک تو حدیث کے مطابق پاگل پن ہے اور دوسرا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا, لا تغضب, غصہ نہ کرو. غصہ ہے تو کرنا کیا ہے وہ بولو. ہاں جی, پہلی چیز تو ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے. دوسری چیز کیا ہے, اپنا منہ بند رکھنا ہے, کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کیا بول دے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا, اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایک مرتبہ نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتے. اور مسنون طریقہ کیا ہے, اگر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائے, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائے, ٹھیک ہے, پانی پی لے تاکہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنے کے لیے بولا گیا ہوگا, شیطان ورغلاتا ہے بندے کو, اس کی جو دماغ, اس کی جو عقل ہے, اس کی عقل سے اس کو دور کر دیتا ہے غصے کی حالت میں. تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ جب بھی ہم کو ایسا لگے کہ ہمارے اندر تھوڑا سا بھی غصہ آئے, یعنی شیطان میرے اور آپ کے پاس ہونے کا احساس ہو, تو ہم فوری کیا پڑھ لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں پڑھنا ہے, سوال یہ ہے کیوں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں پڑھنے کے لیے بولے. میں اور آپ جب قرآن شروع کریں گے تو اللہ نے کیوں کہا مجھ کو اور آپ کو قرآن پڑھنے سے پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے, اور ایک تو دشمن ہے, وسوسے ڈالتا, بھٹکاتا, اور بہت بڑی وجوہات ہے اس کی. اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا. اچھا ماشاءاللہ, اور چلے میں بتاتی ہوں. علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن دو وجوہات سب سے اہم ہیں. دو وجوہات سب سے اہم ہے. یہ قرآن بہت افضل کتاب ہے اور اس کا پڑھنا بہت افضل عبادت ہے. اس کا پڑھنا, اس کا سننا, اس کا سمجھنا, اس کا سمجھانا بہت افضل عبادت ہے. اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے بہت قریب ہوتا ہے. بندہ کب قریب ہوتا ہے, جب بندہ قرآن پڑھتا ہے. اور شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے کہ شیطان کا وار مجھ پر اور آپ پر نہ چلے. میں اور آپ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو, کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا. اس کو پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے بہت قریب ہوتا ہے, اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے دور ہو جائے, اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اسی لیے حکم دیا تاکہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو. یہ شیطان جو اس کو محروم کرنا چاہتا ہے نا, بندہ محروم نہ ہو سکے. پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس مردود سے جو تم کو دور کرنا چاہتا ہے. یہ پہلی حکمت. دوسری حکمت, یہ قرآن برکت کی کتاب تو ہے الحمدللہ, لیکن یہ ہدایت کی بھی کتاب ہے. اس کو ہدا کہا گیا نا. اچھا, اس کو ہدایت پڑھنے والے آج ہزاروں ہیں. اس پر کتنا بڑا ظلم ہے. دیکھو قرآن پر جو ہم ظلم کرتے ہیں وہ کیا ہے, پڑھا تو جاتا ہے لیکن سمجھا. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو, میری اور آپ کی پوری نسلوں کو اس ظلم سے محفوظ رکھے, آمین. یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہاں, آپ کو ثواب ملے گا, آپ کو اجر ملے گا, آپ کو نیکیاں ملے گی, آپ کو برکتیں ملے گی, اس کی تمام جتنے فائدے وہ پورے ملیں گے, لیکن اصل اس کا مقصد ہے ہدایت. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں, دوسری جو خاص طور پر حکمت علماء بیان کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے مجھ کو اور آپ کو کیوں پڑھنی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں, لیکن
اس قرآن شیطان چاہتا ہے کہ بندہ قرآن تو پڑھے لیکن اس کے جو خزانے ہیں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چھوڑ دیتا ہے تو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتا. اب وہ احساس کے ساتھ، وہ جذبات کے ساتھ، وہ کیفیات کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو یہ استعاذہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. کون سے جذبات کے ساتھ، کون سی کیفیت کے ساتھ، اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی چیزیں انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے. تو دو حکمتیں کیا ہے بولیے؟ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم کیا ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اسی لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا سکھایا ہے. دوسری چیز، پڑھتے تو ہے قرآن لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اسے ہدایت حاصل نہیں کرتے. اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اصل جو قرآن کی جو ہدایت ہے، اللہ نے ایک ایک آیت میں میرے اور آپ کے لیے ہزاروں نصیحتیں رکھی ہے. یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، قیامت تک جب تک جتنا زیادہ اس پر تدبر کیا جائے گا اتنی ہی زیادہ باتیں مجھ کو اور آپ کو ملے گی، اتنے خزانے میرے اور آپ کے ہاتھ لگیں گے. تو شیطان چاہتا ہے کہ قرآن تو مل جائے، وہ پڑھ تو لے، ثواب تو مل جائے لیکن اصل جو ہدایت ہے اس سے محروم ہو جائے. اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، بندہ ہدایت حاصل کرے. یہ جو شیطان جتنے چالاکیاں کرے گا، جتنے ہتھ کنڈے اپنائے گا، ہر ہتھ کنڈے کو توڑنے کے لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو راستہ بتلا دیا کہ مجھ کو اور آپ کو کیا پڑھنا ہے، استعاذہ پڑھنا ہے. اب یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے، اس کے 3 فارم ہم کو ملتے ہیں، یاد رکھنا. میں تھوڑا ڈیٹیل میں جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں اچھی سی چیز سمجھا دوں. ہم پڑھ رہے ہیں نا تو وہ پوری کیفیت انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگی. جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ کیا ہے، یہ باللہ کیا ہے، کیوں اس کے اندر باللہ کی کیا کیفیت میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے، یہ شیطان کیا ہے، یہ اس کی صفت کیا ہے، کیوں اس کو شیطان بولا گیا، یہ رجیم کیا ہے، اللہ نے خاص طور پر یہ رجیم کا لفظ اس کے اندر کیوں استعمال کیا. انشاءاللہ وہ سب چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کے درمیان رکھوں گی انشاءاللہ. تو اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنا 3 فارم میں. پہلی چیز جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ مرسل ہے. یہ مرسل ہے. مرسل کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. اور یہ بھی صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا، بلکہ یہ کس سے ملتی ہے؟ یہ مرسل ہے. یہ روایت کس سے ملتی ہے ہم کو؟ ہاں اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتی ہے؟ یہ پڑھنا درست ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 3 جو فارم ملتے ہیں وہ 3 فارم انشاءاللہ میں آپ کے درمیان یہاں پر رکھتی ہوں تاکہ میں آپ کے درمیان اس کی اچھی وضاحت کر دوں. یہ پہلا فارم ہو گیا. دوسرا فارم سنیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ دوسرا فارم ہم کو ملتا. اس کے اندر کیا ہے؟ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ 2 ایڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا فارم جو ملتا، جو تیسرا طریقہ ملتا وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ پڑھنا افضل ہے. تینوں پڑھ سکتے ہیں، یہ تینوں درست ہے، لیکن افضل کون ہے؟ اس کے اندر تیسرا فارم ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حمز کون ہے؟ اس کو حمز کیوں کہا گیا؟ نفخ کس کو بولتے ہیں؟ نفسی کس کو بولا جاتا ہے؟ میں ابھی انشاءاللہ بولوں گی، آپ اس کو لکھ لیجئے. شیطان کو ہم بول رہے نا یہاں پر. میں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، سمیع العلیم ہے تو، اور کس سے پناہ مجھے مانگنا ہے؟ شیطان، جو کہ شیطان کی صفت ہے کچھ اس کے اندر بیان کی گئی ہے. من حمزہ، حمز کس کو بولا جاتا ہے؟ شیطان کے وسوسے کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، نفخ کس کو بولا جاتا ہے؟ پھونک کو بولا جاتا ہے. پھونک مارنا جو بولتے نا، پھونک مارنا شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے پھونک سے. اور نفسی ہی کس کو بولا جاتا ہے؟ سحر یعنی جادو کو بولا جاتا ہے. یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، تو سمیع ہے، تو علیم ہے، تو سننے والا ہے، تو ہر علم کو رکھنے والا ہے. کس سے؟ اس شیطان سے اور اس کی تمام یہ صفتوں سے. خاص طور پر یہ صفت ہے من حمزہ، اس کے وسوسوں سے. من حمزہ ونفخہ، نفخ کس کو بولا جاتا؟ پھونک سے. ونفسی، اس کے سحر سے، اس کے جادو سے. تو یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے اور ہم کو یہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر کلیئر ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے 3 فارمز. تینوں پڑھنا درست ہے، آپ تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم اگر ہماری عبادات پر اگر غور کریں
یہ جو اعوذ باللہ ہے یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت دو طرح سے ہوتی ہے نا. ایک تو ہمارے اعضاء سے، اعمال جوارح یعنی ہمارے جتنے اعضاء ہے اس سے، اور دوسرا اعمال قلوب دل کی، ہے نا. دل سے عمل ہوتا ہے اور ہمارے اعضاء سے عمل ہوتا ہے. دل کے اعمال کچھ بتائیے مجھے. دل کے عمل، نیت کرنا، اوکے جی، محبت، نفرت، ہے نا، ہے نہیں ہے نا، ہاں. اور ڈر، خوف، ہے نہیں ہے یہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو استعاذہ ہے، استعاذہ اس کے جو اصل جو اس کو جو بولا جاتا ہے اصطلاحی طور پر اس کو دو الفاظ میں پکارا جاتا ہے، ایک تو تعوذ اور دوسرا استعاذہ، رائٹ. تو یہ جو استعاذہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کا عمل ہے. یہ کیا عمل ہے؟ کیونکہ جب بندہ پناہ مانگتا ہے تو کہاں سے مانگتا ہے؟ دل سے، ہے نا. دل سے چاہتا ہے کہ وہ کس کی پناہ میں آ جائے؟ اللہ کی پناہ میں آ جائے. اور یہ استعاذہ پڑھنا صرف مجھ کو اور آپ کو نہیں سکھایا گیا، بلکہ یہ انبیاؤں کی سنت ہے. نوح علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ملتا ہے ہم کو، پورے انبیاء جتنے انبیاء تمام انبیاء سے ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دعائیں ہم کو سکھائیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک. کیا ہے؟ اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں. اعوذ باللہ، اعوذ بک، اعوذ بک. یعنی یہ کیا ہے؟ سنت ہے، پورے انبیاؤں کی سنت ہے اللہ کی پناہ مانگنا. اوکے. تو اب یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ سے. آپ لوگ لکھیے، اس کو اچھے سے سمجھیے اور اس علم کو اللہ کے لیے حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائیے. اعوذ یہاں پر لکھا گیا، اس کو غور سے دیکھیے. یہ اعوذ ہے نا، میں پناہ چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتی ہوں. یہ اعوذ جو ہے نا وہ اعضاء سے نکلا. میں آپ کو اس کو اچھے ڈیٹیل میں اس لیے سمجھانے کے لیے آج میں نے چنا ہے تاکہ ہم جب قرآن پڑھیں نا تو وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہ احساس ہمارے اندر، وہ جذبات ہمارے اندر ہو. قرآن پڑھتے وقت بس ایسے ہی اعوذ باللہ پڑھ لیا، مگر ہمارے نہ دل پہ اثر ہوا، نہ زبان پہ ذرا اثر ہوا، نہ ہماری کیفیت بدلی، تو پھر یہ پڑھ کر ہمارا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اعوذ اعضاء سے نکلا. اعضاء کے معنی کیا ہے معلوم؟ اعضاء یہ دو لفظوں سے آیا. اعضاء کے جو لغوی معنی ہیں اس کے دو معنی ایک نکلتے ہیں، ایک تو چپکنے کے ہے اور دوسرا ستر کے ہے. چپکنا یعنی اللہ کی رحمت سے چپکنا، ستر یعنی چھپانا. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت میں اپنے آپ کو چھپا لینا. اوکے. تو اب یہاں پر جو اعوذ ہے اس کا ایک اور معنی یہ بھی آتا ہے کہ ایک گوشت کا لوتھڑا جو ہڈی سے چپک جاتا ہے نا، ہڈی سے بعض گوشت چپک جاتا جو نکلتا نہیں، دیکھو ہرگز بھی کتنا ہی اس کو کھینچو نہیں نکلتا. تو اعوذ ایسا چپکنا اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین سے کہ ہم اسے کبھی نکل نہ سکے. ابن قیم رحمہ اللہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اگر چھوٹا سا بچہ ہے، میں یہاں پر کہہ رہی ہوں اعوذ اللہ میں تیری پناہ میں آ رہی ہوں، مطلب وہ کیفیت میرے اندر آنی چاہیے کہ میں کیسی کس کی پناہ میں جا رہی ہوں. ایک چھوٹا بچہ جس کے پیچھے ایک آدمی چاقو لے کر بھاگ رہا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ دوڑ رہا ہے اس آدمی کے ڈر کی وجہ سے، اور راستے میں اگر اس کو اس کا شفیق باپ مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو چپک جائے گا، اس کو لپیٹ لے گا. تو بندہ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت کو، اللہ رب العالمین کی محبت کو جب یہ پڑھتا ہے تو ایسے چپک جاتا ہے، ایسا اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسا عاجز ہو جاتا ہے کہ اللہ میں بس تیری پناہ میں آتی ہوں. اب میرے پاس طاقت نہیں ہے اس شیطان سے بچنے کی، اس کی چالاکیوں سے بچنے کی، اس کی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی. یعنی اب اپنے آپ کو ہیلپ لیس بنا دینا، اللہ کے سامنے محتاج بنا دینا، وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا.
میں اللہ کی پناہ میں جا رہی ہوں، یعنی میں کمزور ہوں. اب اعوذ کہا میں اللہ، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ تیری، یعنی اب میں عاجز ہوں تیرے سامنے. اب میں ٹھہر گئے، چلو میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اعوذ نہیں، اعوذ اللہ، میں آگ جھک گئی اللہ، اب تیری پناہ ہونا مجھے. ٹھیک ہے، تو کیسا ایسا چپکنا اللہ رب العالمین سے، یعنی چپکنا مطلب نعوذ باللہ فزیکلی نہیں، یعنی اللہ کی محبت سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایسا اپنے آپ کو جوڑ لینا کہ ہم اس سے پھر کبھی الگ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلی چیز ہو گئی. اور ہمارے اندر تذلیل کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہونا لازم ہے، یعنی میرے اور آپ کے اندر یہ احساس ہونا کہ اب میں ذلیل اور رسوائے میرے رب کے بغیر، کیونکہ اگر میں نے اللہ کی پناہ نہیں لی ہے قرآن پڑھتے وقت تو مجھے ذلیل کون کرے گا؟ شیطان. اب مجھے ذلت سے بچنا ہے تو کس کی پناہ میں آنا؟ اللہ کی پناہ میں آنا. ٹھیک ہے، اعوذ، یہ کیفیت رہنا ہمارے اندر، اللہ میں تیری پناہ میں آ گئی. اب تو چھ اللہ، اب میں عاجز ہو گئی اللہ، تجھ سے مانگ رہی اللہ. کون سی ذات سے مانگ رہی؟ سب سے اعلیٰ ذات. سب سے بہترین پروٹیکشن مجھ کو اور آپ کو کون دے سکتا ہے؟ اب آئیے باللہ کی طرف. یہ باللہ اللہ کا نام ہے نا، اللہ. ٹھیک ہے، اللہ میاں ہم نہیں بول سکتے، اس لفظ کو یاد رکھ، لفظ اللہ، اللہ عز و جل بول سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بول سکتے ہیں. ہاں، اپنے میاں کو بھی میاں بول رہے، اللہ کو بھی میاں بول رہے. اللہ میاں بول رہے نہیں، اللہ میاں نہیں بولنا چاہیے ہم کو. اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی. اب یہ جو اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، یہ بہت بابرکت نام ہے، اس بات کو یاد رکھنا. اب اس کی پوری برکتیں میرے اور آپ کے ذہن میں رہنا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی جو صفات ہے، اللہ رب العالمین کے نام کی اللہ کی جو صفات ہے، فزیکلی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 10 صفات وہ بیان کرتے ہیں. حقیقی اعتبار سے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے حقیقی صفات کیا ہیں لفظ اللہ کی. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے نام جو لفظ اللہ ہے اتنا بابرکت نام ہے. ابن قیم رحمہ اللہ خود لکھتے ہیں اور خود کہتے ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے درمیان یہاں پر رکھتی ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی جو نام ہے، اس نام کی برکت اتنی ہے کہ اگر کوئی چیز تھوڑی ہے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور کیا کہتے ہیں، اس نام کی لفظ اللہ کی برکت اتنی ہے کہ اگر کوئی خوف میں ہے تو اس کا خوف چلا جاتا ہے. اگر کوئی کمزور ہے تو وہ کمزور نہیں رہتا بلکہ طاقتور ہو جاتا ہے. یہ لفظ اللہ، اللہ کے نام کی برکت اتنی ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی مگر اس کو مشکل سے دور کر دیا جاتا ہے. لفظ اللہ کی برکتیں بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی تنگ دست نہیں ہوتا جب یہ لفظ کہے، اللہ اس کو اس کے اس نام کی برکت سے دور کر دیتا ہے. کمزور ہے تو اللہ اس کو طاقت دے دیتا ہے. لفظ اللہ کی برکت اتنی ہے کہ کوئی ذلیل نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے. کوئی غریب نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو امیر بنا دیتا ہے، غنی بنا دیتا ہے. کوئی گمراہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ لفظ اللہ کی برکتیں ہیں. جو لفظ اللہ کی برکتیں اتنی ہے کہ دعا کرتا ہے تو اس کو دعائیں قبول کی جاتی ہے. پیر پھسلتا ہے تو لفظ اللہ کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ اس کو کیا کرتا ہے، تھام لیتا ہے. یہ لفظ اللہ کی برکتیں، یہ لفظ اللہ اتنا بابرکت لفظ ہے کہ اس سے خیر پھیلتا ہے. زمین اور آسمان اس پر کھڑے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ لفظ اللہ کی برکت، یہ وہ لفظ ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، احکام کو بھیجا. یہ لفظ اللہ کی یہ وہ برکتیں ہیں. اس کا یہ لفظ اللہ کے ذریعے، یہ لفظ اللہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرے گا، خبر میں سوالات کرے گا، میدان محشر میں سوالات ہوں گے، پل صراط بچھائی جائے گی، لوگوں کو خیر اور شر کا بدلہ دیا جائے گا. لفظ اللہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. پھر آگے وہ کہتے ہیں اسی کے نام کی وجہ سے خبر کے اندر سوال کیے جائیں گے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو لوگ اس نام کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر دے، اور بد نصیب ہے وہ لوگ جو لفظ اللہ کو سن کر نہ سمجھ سکے اور نہ اس کا حق ادا کر سکے. لفظ اللہ، دس از ناٹ اے کامن نیم. یہ کوئی عام نام نہیں ہے. پوری طاقتیں،
پوری صلاحیتیں، پورے کوالٹیز، ہر کمزوری کا علاج دینے والا یہ لفظ اللہ. اللہ دل میں ایسی تازگی آ جانا چاہیے جب میں اور آپ پڑھے اعوذ باللہ، میں نے میرے رب سے بنا مانگی، میں نے اللہ سے بنا مانگی. اس قرآن کو میں پڑھنے والی ہوں، میں اس کو سمجھنے والی، میں اللہ سے بنا مانگی. یعنی اب میری ہر کمزوری ختم، ہر پریشانی ختم، ہر بیماری ختم، ہر مشکل ختم. بس اب میں اس کے پاس چلی گئی جس کے پاس ہر چیز کا علاج ہے. اعوذ باللہ. اللہ اکبر. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کے جو لوگ ہیں نا بہت ادنا ہیں، بہت بد نصیب ہیں، اور سب سے بد نصیب تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی جو مٹھاس ہے اس کو چکے بغیر دنیا سے چلے جائے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو جاننا ہے. اللہ کو جانے بغیر اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے، قرآن پڑھ لیے، نمازہ پڑھ لیے، ذکر کر لیے، اذکار کر لیے، لیکن اللہ کو نہیں سمجھے تو بد نصیب ہے وہ. یہ مٹھاس ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی کہ ہم اللہ کو سمجھے، اللہ کی معرفت حاصل کریں. سلف سے ایک واقعہ ملتا ہے انشاءاللہ، وہ رکھ کر انشاءاللہ یہ اعوذ باللہ کے جو فائدے ہیں وہ رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو آج مکمل کروں گی، آج کا ہمارا درس مکمل کروں گی. سلف صالحین سے ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دو مسلمان ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر سوکھی روٹی کو دریا میں ڈبو کر کھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور صحیح واقعہ ہی کھاتے کھاتے وہ لوگ کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سوکھی روٹی کو دریا میں ڈبو کر کھانے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے جو سکون ہم کو آج ملتا ہے، اگر اس سکون کو آج کے دور کے اگر بادشاہ دیکھ لے تو وہ تلواریں لے کر ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. وہ سکون موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین کہنے پر، اس کو سمجھنے پر، اللہ کا ذکر کرنے پر. بات کیا سمجھ میں آئی؟ بادشاہ ہے، محل میں ہے، سکون میں ہے، آرام میں ہے، چین کی ہر چیز ہے، لیکن دلوں کا سکون نہیں ہے. وہ دل کا سکون ایک سوکھی روٹی دریا کے کنارے پانی میں ڈبو کر کھانے میں ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا سکون اگر ایک مرتبہ آ گیا نا، سمجھو زندگی پوری سیٹ ہو گئی. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر قرآن تو آپ پڑھ رہی ہے لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا تو پھر سمجھ لیجئے ہم نے ویسا ذکر نہیں کیا جیسا ہم کو کرنا چاہیے. حق کو جب تک حق سمجھ کے ادا نہیں کیا جائے تب تک وہ حق ادا. آپ قرآن تو پڑھ رہی ہے لیکن وہی مشکلات، وہی پریشانیاں، وہی ذہنی دباؤ، وہی تناؤ، وہی لڑائی، وہی جھگڑے، وہی ہمارا رویہ، یہ سب چیزیں ہیں. اور ساتھ میں آپ قرآن پڑھ رہی ہے، یا تو آپ غلط ہے یا تو یہ قرآن غلط ہے. نعوذ باللہ یہ قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس قرآن کو کا حق ادا کرنے والے لوگ غلط ہیں. ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، 1450 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، لیکن آج اگر میں دل میں سکون نہیں ہے تو سمجھ جانا میں نے اس کو نہیں سمجھا. اگر ہم سمجھیں گے نا انشاءاللہ تو ہمارے اندر وہ کیفیت ضرور آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو باللہ اس لفظ کو سمجھیے، اس کی معرفت حاصل کریے. کس سے؟ من الشیطان. اچھا اب یہ شیطان کون ہے دیکھ لیں گے، رجیم کون ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہماری بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. شیطان جو ہے نا اس کے لغوی اعتبار سے دو معنی ہم کو ملتے ہیں. ایک تو شاتا یا شیتو، دوسرا ہے شطنا. لفظ اس کو یاد رکھیے کیونکہ اس کے معنی میں آپ کو بتانا ضروری ہے. شاتا کس کو بولتے معلوم؟ باطل ہو جانا، باطل ہو جانا، برباد ہو جانا. یعنی شیطان جو ہے اس کی دعوت بھی باطل ہے اور اس کی پیروی کرنے والے لوگ بھی باطل ہو جائیں گے. تو جو شیطان جو لفظ آیا نا کہاں سے آیا؟ شاتا یا شیتو، یعنی باطل ہو گیا، برباد ہو گیا، انہیں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ نکل گیا انہیں. شیطانہ کس کو بولا جاتا ہے؟ یعنی دور ہو جانا، دور، اتنی دور کہ واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہے. اب اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم. شیطان اس کا ہر چیز کا معنی اور مفہوم ہے. شیطان بولے تو خالی شیطان بھوت کی حالت میں، کالے کپڑوں میں، لمبے لمبے ناخنا، بڑے بڑے دانتا، آنکھاں جو ہم بتاتے نا وہ اس نہیں، اس کی صفات بھی ہے.
اللہ نے شیطان کہا تو کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جو شیطان ہے نا یہ باطل ہو گیا، اب انہیں برباد ہو گیا، دور کر دیا گیا، اسی کے لفظ سے بنا نا یہ شیطان. ٹھیک ہے. رجیم کیا ہے؟ رجیم کے معنی ملعون ہونا، جس پر لعنت کیا گیا. اللہ نے کہا نا مجھ کو اور آپ کو قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا ہے نا. اب یہ شیطان، ہاں میں کس سے پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں آ رہی. کس سے؟ یہ شیطان سے. تو یہ شیطان باطل ہے، یہ شیطان میرا دشمن ہے، یہ برباد ہو گیا، اس کو رجیم بولا گیا، یعنی لعنت کی گئی جس پر. لعنت آپ سمجھتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا اپوزٹ کیا ہے؟ لعنت. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ فوری سنتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں میں بھی، الا یہ کہ جب تک اللہ کی رحمت ہم کو ڈھانپ نہ لے. لعنت کرنا یعنی اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جانا. رجیم بولا گیا. رجم، رجم بولتے نا، رجم کی سزا. اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے تو اس کو رجم کیا جاتا نا، ختم کر دیا جاتا. یہ رجیم سے ہی آیا ہے، رجم اسی سے لفظ آیا ہے، رجیم سے ہی آیا ہے. یعنی اب ہم کس سے؟ یہ مردود، یہ ملعون جس پر لعنت کی گئی، جو مجھے برباد کر سکتا ہے، جو میری آخرت کو برباد کر سکتا ہے، اس کی پناہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا ہے اس مردود سے. ہم دیکھو یہ کیفیات لے کے جب قرآن پڑھیں گے نا تو اب بولو مجھے کیا کیفیت ہوگی قرآن پڑھنے کی. جو عام ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے تھے اور اب سمجھنے کے بعد جو اعوذ باللہ پڑھیں گے، کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتی ہے کیفیت و جذبات؟ ہر بار ہم صورتوں کی شروعات کر رہے تھے، لیکن شروعات میں اللہ نے یہ کہا نا، حکم دیا نا، اللہ کا حکم ہے، تو کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ کس لیے پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ پوری وجوہات ہے اس کی. شیطان اس کے معنی سمجھیے، رجیم کے معنی سمجھیے. اچھا اس کے فائدے کیا ہے؟ وہ فائدے انشاءاللہ سن لیجیے. اور یہ بات بھی سنیے، بعض لوگوں کو یہ پڑھنا فائدہ کبھی نہیں دیتا، بالکل بھی نہیں دیتا. کیسے نہیں دیتا؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے وہ کہتے ہیں. ابن قیم کون ہے؟ میں بار بار ابن قیم کا نام لے رہی ہوں. سلف صالحین ہے، عالم ہے، بہت بڑے معتبر علماء میں شامل ہے، اور ان کی کتابیں صحیح سند سے پوری کی پوری ثابت ہے. ان کی کتابیں ہم کو پڑھنی چاہیے، پوری احادیث کے ساتھ، پوری تفسیر کی کتابوں کے ساتھ الحمدللہ ان کی موجود ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ اعوذ باللہ پڑھنا فائدہ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تیز دھار تلوار ہے، اور تیز دھار تیر سمجھ لیجئے، تیز دھار تیر کا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تیز دھار تیر ہے، اور تیز دھار تیر جس کی تیز دھار نوک، اس کو چلانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک مضبوط کاندھا ہے نا، چلانے والا بازو. تیر کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، وار کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، تیر اور طاقتور کندھا، بازو. یہ دونوں چیزیں جب تک برابر نہیں ہوگی، وار اچھے سے ہوگا. بالکل اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ استعاذہ، یہ تعوذ زبردست ہے. اس کی کیفیات، اس کے فائدے، اس کے جذبات بہت زیادہ ہے، لیکن پڑھنے والا انسان جتنے یقین کے ساتھ پڑھے گا اس کو اتنا ہی وہ فائدہ دے گا. بازو جتنا ہمارا مضبوط ہوگا، یقین، توکل، میں اللہ کی پناہ میں جا رہی ہوں اس مردود سے، اس رجیم سے جس کو دھتکار دیا گیا، وہ احساس نہیں ہوگا نا، پھر یہ قرآن کتنا ہی پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا اماں اس کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے کہ جی خالی اتنا معلوم، قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا کر دے ختم. اب بولو وہ احساس آئے گا، وہ جذبات آئیں گے؟ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے 1-2-3 فائدے انشاءاللہ میں آپ کے درمیان رکھتی ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر دوں گی انشاءاللہ. آپ لوگ بولیے اس کے فائدے کیا ہے پڑھنے کے؟ چلو برکت تو ہے الحمدللہ. اور ایک تو اللہ کی طرف توجہ ہو رہی، نہیں اللہ یاد آ رہا فوری. اللہ یہ کتاب پڑھ رہی، تیری کتاب، لیکن پہلے مجھے تیری ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، قرآن ہم جب پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے لیے رسمن مت پڑھیے.
औज़ बिल्लाह पढ़ लेना है, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है, नहीं, उसको समझते हुए पढ़िए, वरना फिर हमारे अंदर वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो सहाबा के दिलों में आया करता था, उनकी ज़िंदगियों में आया करता था। थोड़ी चीज़ पढ़े, थोड़ा पढ़े। अल्लाह ने आप पे पूरे कुरान पढ़ना रमज़ान में ना फ़र्ज़ नहीं किया, आप जितना समझ सकती हो उतना समझने की कोशिश करें। लेकिन आपके पास अब ये रमज़ान, आने वाले रमज़ान में फ़ायदा रहना आपको। अब पिछले रमज़ान 2023 में मैं आऊज़ बिल्लाह को समझी थी, आपके जहन में हो ना। पिछले साल हम सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, कितनी सारी सूरतों को हमने समझा था। इस बार हाँ, अब मैं जब भी कुरान पढ़ूंगी ना, ये कैफियत अब हमारे अंदर आना चाहिए इंशाअल्लाह। ठीक है, रस्मन नहीं, अल्लाह के लिए रस्मन मत पढ़िए, उसको हिदायत की नीयत से पढ़िए। अल्लाह ने कहा इसलिए पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर बंदे को आजिज़ी, बंदा झुक जाता है, आजिज़ी का उसको एहसास होता है। बंदे के अंदर जो अकड़ रहती है वो अल्लाह ताला अकड़ को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। कितना बड़ा फ़ायदा है अकड़ चली जाना, यानी इंसान कामयाब हो जाना। हम क्या समझते हैं, अगर कोई इंसान अकड़ में है तो इन्हें तो उल्टे मुंह गिरता, पूरा मुंह फोड़ लेके आता, बोलते पसंद करते हैं हम अकड़ के चलने वाले, नाक उठा के चलने वाले नहीं ना। सामने कोसा खड्डा है तो कब गिरता नहीं मालूम, कब नाक मुंह सब फुट जाता उसका। तो अल्लाह के सामने आजिज़ी, आऊज़ु बिल्लाह, आजिज़ी पैदा करता है ये आऊज़ु बिल्लाह, कितनी बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। इसी तरह ये आऊज़ु बिल्लाह, पनाह मुझे अल्लाह की मांगना है, दूसरों की नहीं। तौहीद सिखाता है, अल्लाह की इबादत करना सिखाता है, अल्लाह की याद दिलाता है इसके अंदर। नहीं, अल्लाह किसी की पनाह नहीं, कोई धागा, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई नहीं अल्लाह, मेरे बड़े, कोई शैतान, कोई जिन, कोई नहीं अल्लाह। और ये शैतान क्या है, जिन है, फरिश्ता है, जिससे हमको ये मरदूद से हमको बचना है, अल्लाह की पनाह में आना है। तो ये जिन है, शैतान, ये फरिश्ता है, जिन है। अल्लाह ने सूरह कहफ में इसकी कैफियत बयान की, याद रखना, ये शैतान जिन्नों में से, फरिश्तों में से नहीं है। अच्छा, तौहीद, अल्लाह ये एक कलीमा मुझे और आपको तौहीद सिखा रहा, अल्लाह की तरफ आना है, पूरी ताकत अब अल्लाह के पास है, चलो अब अल्लाह की तरफ भागो दौड़ो, तौहीद आ गई। इसी तरह ये जो इस्तिआज़ा है, मेरे और आपके दिल को अब खाली कर दे रहा, क्या, हर चीज़ से। चलो अब सब चीज़ें अब अल्लाह के हवाले, अब मैं कुरान पढ़ूंगी पूरी की पूरी अब कंसंट्रेशन के साथ। अब कोई मुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुझे गुमराह कर सकता था मैंने उसको भी क्या किया, साइड में कर दिया, राइट। और एक चीज़, इससे नमाज में खुशू आता है। नमाज में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पढ़ने का हुक्म दिया है ना। जैसे ही हम दुआ पढ़ ले, यानी जो दुआ इस्तिफ्ताह है, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, हम नमाज में जो पढ़ते हैं, या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी हम जो पढ़ते हैं, उसके फौरी बाद हमको क्या सिखाया गया, ये सिखाया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते थे, इसके साथ साथ अफजल लेकिन क्या है, अऊज़ु बिल्लाहि समील आलिम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्क़िही व नफ़्सी, ये अफजल है पढ़ना, ठीक है। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी हम उसके साथ पढ़ सकते हैं। तो इससे एक तो नमाज़ों में खुशू आता है, नमाज़ों में शैतान हमको नहीं भड़काता है इंशाअल्लाह। और बार बार ये एहसास होता है कि शैतान हमारा दुश्मन है। अल्लाह बार बार एहसास दिलाना चाहता है कि तुमको गुमराह करने वाला अगर कोई एक है तो वो सिर्फ कौन है, ये शैतान है, ये दुश्मन है, इसको दुश्मन ही समझो। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, इसको दुश्मन ही रखो बोले अल्लाह ताला, कभी दोस्त मत बनाओ। और इसी तरह ये जो इबलीस है, इसके ताल्लुक़ से हमने शैतान का खुतबा सुना था हमने। इबलीस का सिर्फ एक काम है कि वो हमको दावत देता है। कल क़यामत के दिन वो इस बात को कहेगा कि अल्लाह मैंने तो सिर्फ दावत दी थी और लोगों ने उस पर लब्बैक कहा था। इसका काम सिर्फ दावत देना है, उस पर चलना या ना चलना ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ यहीं पर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी इंशाल्लाह। मैंने इसको इसीलिए चुना ताकि जब मैं और आप कुरान पढ़े तो पूरी के पूरे एहसास उसकी गौर और तदब्बुर से पढ़े इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस क्लास से आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा इंशाअल्लाह। और ये एहसास आप सब अपने अंदर रखेंगे कि जब भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे तो ये मुकम्मल कैफियत आपके अंदर आएगी, पूरे मुकम्मल जज्बात इसके अंदर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हर किस्म के ज़ाहिरी और बातिनी शर से अल्लाह ताला मुझको और आपको महफूज रखे। कुरान की बरकतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपके तमाम सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दे, आमीन। इंशाअल्लाह कल हम सूरतुल फातिहा इंशाअल्लाह देखेंगे। और उसके बाद, क्योंकि आज ही मेरा मकसद था सूरतुल फातिहा रखना, क्योंकि जब हम कुरान शुरू करेंगे तफसीर, बग़ैर सूरतुल फातिहा का हमारा दिल नहीं भरता है ना। शुरुआत कुरान सूरह फातिहा से होगी। तो कल इंशाअल्लाह मैं आपके दरमियान क्या क्या चीज़ें रखूँगी सुन लीजिए।
قرآن کی پوری سمری، یعنی قرآن پورا قرآن میں کون کون سے موضوعات ہیں مکمل قرآن میں، اور سورہ فاتحہ انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور اس کی تھوڑا سا تفسیر دیکھیں گے، اور پھر مکی اور مدنی صورتوں کے تعلق سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، یعنی اس کی پوری تھوڑی ڈیٹیل، یعنی کل سمری ہوگی ہماری مین سمری. اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوگا نا تو پوری ایک مائنڈ میں ایک تھیم ہوگی کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سے موضوعات کس کس بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیا کیا باتیں کی جا رہی ہے، وہ سب چیزیں انشاءاللہ میں کل آپ کو لکھاؤں گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اس کام کو قبول فرمائے، اس کام کو جاری اور ساری رکھے اللہ رب العالمین، اور اللہ کی رحمت سے ہی یہ امید ہے کہ یہ کام جاری اور ساری رہے گا. اس رمضان ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہزاروں لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ تیری رضا کے لیے سب کچھ کرنے والا بنا دے، خالص اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا دے. اس رمضان کی رحمتیں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنا دے، اور اس رمضان میں مکمل اللہ تیری معرفت حاصل کرنے والے بنا دے، قرآن سے جڑنے والے، اس کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنا دے. آمین. انشاءاللہ یہ 20 دن کی کلاسز کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ وقت پر انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں. الحمدللہ آج وقت پر آ گئے تھے الحمدللہ. کل 10:30 انشاءاللہ ہماری کلاس سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو 3 کلاسز آپ کی ہوں گی، ایک میری، ایک یاسین مفلیحاتی کی، اور ایک انشاءاللہ سسرا عالیہ منورہ کی. 2 کلاسز تفسیر کی ہوگی. تیسری کلاس ربنا کی پوری دعائیں آپ کو یاد دلائی جائے گی، اور انشاءاللہ آخری صورتیں بھی یاد دلائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو مصحف ساتھ میں لے کر آئیے. آج تو الحمدللہ کچھ چیزیں ہم نے انٹروڈکشن کے طور پر یہ دیکھا، اور یہ دیکھنا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے، تو کل نوٹ بک پین انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی، اور ایک مصحف آپ کے ساتھ ہوگی، قرآن کی ایک کاپی آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. چلیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. آمین. اور اس روزوں کی حالت میں اللہ ہماری جانوں پر رحم کر کے ہماری گردنوں کو جہنم سے اللہ تو آزاد کر دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.